الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جمعہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس دن میں ہر انسان کو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے تو 24 گھنٹہ میں ہر وقت مسلمانوں کی زبان ذکر سے اور درود شریف سے تر و تازہ رہنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن میں خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے درود شریف پڑھنے کا۔ ایک بار سبھی لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بستی کو دنیا میں آباد کرنے کے بعد ان کی اصلاح کے لیے، ان کے رہنمائی کے لیے، ان کے رہبری کے لیے کسی نہ کسی انسان کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، قائد اور لیڈر بنا کر کے دنیا میں بھیجتا رہا۔ یہ سلسلہ ایک لمبے زمانے تک چلا۔ ہر نبی اپنی قوم میں آ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم دیتے تھے، انہیں یہ بتاتے تھے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ راضی ہوگا اور یہ کام کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ انہیں جھوٹ سے، دغا بازی سے بچاتے تھے اور سچائی کی تعلیم دیتے تھے۔ انہیں ظلم سے، فساد سے روکتے تھے، عدل و انصاف قائم کرنے کا ماحول بناتے تھے۔ انہیں زناکاری سے، بدکاری سے، بدنظری سے روکتے تھے اور عفت و پاک دامنی کی ترغیب دیتے تھے۔ ہر نبی کا یہ کام رہا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر آ کر کے نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ جتنے بھی مسلمان ہیں اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں حضرت محمد کے بعد بھی کوئی نبی آئیں گے تو اسلام کی نظر میں وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے۔ دنیا میں ایک فرقہ ہے قادیانی فرقہ، وہ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، وہ ایک نبی اور مانتے ہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا آخری سلسلے کی نبی یہ آخری نبی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے ماننے والے اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس نظریے سے آپ سوچیں کہ نبی کا آنے کا مقصد ہوتا تھا برائی سے روکنا اور صحیح بات کی تعلیم دینا، یہ ہر نبی کا مقصد۔ نبی کے نبوت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، لیکن برائیاں تو قیامت تک رہیں گی، ظلم و فساد کا وجود تو قیامت تک رہے گا۔ اب نبی نہیں آئے گا تو پھر لوگوں کو صحیح بات کون بتائے گا؟ لوگوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں کون بتائے گا؟ وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، خدا کا خوف کون دلائے گا؟ تو وہ جو کام تھا، حق بات بتانا، ظلم سے روکنا، انصاف کی تعلیم دینا، اس کام کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تبلیغی جماعت کے توسط سے ہر آدمی کو یہ الفاظ معلوم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ کس چڑیے کا نام ہے؟ یہ چڑیے کا نام نہیں، یہ ہر نبی کا ایک مشن ہے، اور ہمارے نبی کے جانے کے بعد نبی نے یہ کام اس امت کو دے کر کے گیا ہے
کہ جو بھی بندہ اگر کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس بندے کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی گناہ میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اسے بتائیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کے مقابلے میں یہ صحیح ہے۔ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے یہ کام امام صاحب کا ہے، عالم صاحب کا، مسجد کی ذمہ دار کا ہے، تبلیغی جماعت کا امیر، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو بھی کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھے اس کا کام ہے کہ اس کو روکے۔ اور یہ جو کام ہے صحیح بات بتانا، غلط بات سے روکنا، یہ شریعت کے نظر میں کتنا بڑا کام ہے اس کو آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلها، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو یہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور فلاں بستی کو بستی والوں پر پلٹ دو۔ آرڈر دینے والا اللہ ہے اور جس کو آرڈر دیا جا رہا وہ حضرت جبرائیل۔ آرڈر یہ ہے یہ فلاں بستی والوں کو بستی سمیت پلٹ دو۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے میرے پروردگار آپ جس بستی کو پلٹنے کا حکم دے رہے ہیں اس بستی میں آپ کا ایک ایسا نیک بندہ ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کرتا ہے، کیا میں ایسے مبارک آدمی کے ہوتے ہی اس بستی کو پلٹ دوں؟ انہیں ذرا سوچئے وہ کتنا بڑا نیک انسان ہوگا جس کی نیکی کے گواہی حضرت جبرائیل دے رہے ہیں، اور جس عدالت میں دی جا رہی ہے وہ رب العالمین کی عدالت ہے، تو یقیناً وہ بہت نیک انسان ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ ایسے نیک بندہ کے ہوتے ہوئے کیا میں اس بستی کو بستی والوں پر پلٹ دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرا جواب سنیے، انقلبها علیہ وعلیہم، ہاں پہلے بستی اسی نیک پر پلٹو پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں پر پلٹنا۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ بستی پلٹنا بھی ہے لیکن پہلے اسی نیک انسان پر جو دن رات آپ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا، پہلے اسی پر پلٹوں۔ ہاں پہلے اسی پر پلٹنا پھر دوسرے لوگوں پر پلٹنا، اس لیے کہ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، ہاں وہ نیک بندہ ہے، وہ صبح و شام عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، اذکار میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے سامنے میرے حکم کی لوگ نافرمانی کرتے ہیں، میرے حکم کے مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب دیکھ کر کے اس کے چہرے پر شکن بھی نہیں آتی ہے، یہ اس کا جرم ہے۔ یعنی جرم کے سامنے خاموش ہونا بھی جرم ہے، ظالم کے سامنے خاموش ہونا بھی ظلم ہے۔ کوئی آدمی نافرمانی کر رہا ہے، اس نافرمانی کو دیکھ کر خاموش ہونا بھی نافرمانی کرنے والے کے گناہ میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ کسی برائی کرنے والے کو برائی سے نہ روکنا یہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے۔ دراصل یہ اشارہ ہے قرآن کریم کی سورہ انفال کی اس آیت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اے لوگو اس عذاب سے ڈرو جو صرف عذاب گناہگاروں پر نہیں آئے گا بلکہ وہ عذاب معصوم لوگوں پر بھی آ جائے گا۔ یعنی وہ لوگ جو گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، نہ زبان میں بولنے کی طاقت ہے، نہ ہاتھ میں روکے طاقت ہے، بس تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، جب وہ عذاب گناہ کرنے والوں پر آئے گا تو یہ نیک لوگ بھی اس عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں گے۔ ان احادیث اور آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے نظر میں یہ کام کتنا بڑا ہے، کسی کو اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اب یہ جو برائی سے روکیں گے اس کے 3 درجہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر تم کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھو تو اسے روکو، صرف روکنا کافی نہیں ہے بلکہ فلیغیر بیدہ، اس برائی کو ختم کر کے اس کو اچھائی میں بدل دو۔ تو پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکنے کا، یعنی آپ کے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے
تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے روکنے پر طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ ہاتھ کا استعمال نہ کریں تو پھر آپ برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے جو خاندان کا سربراہ ہے، ایک خاندان کے لوگ اس کو لیڈر مانتے ہیں، اگر وہ کوئی حکم دے تو سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے بیلا چون چرا کے لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ ایسا لیڈر ہے قوم کا، خاندان کا، سماج کا، کہ اگر وہ کوئی حکم کر دے تو لوگ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے۔ اب اگر ایسا آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا خاندان کا ایک آدمی غلط کام میں لگا ہوا ہے، اس یہ دیکھنے کے باوجود وہ روکنا تو دور کی بات بلکہ اس خاندان کے فرد کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے، تو یہ آدمی برابر کے اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ آج کل ہمارے علاقے میں شادی بیاہ ہو رہے ہیں، ان کی کیا حالت آپ ذرا دیکھیے۔ خاندان کے ایک اچھا نیک انسان ہے، لوگ ہر معاملے مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، شادی کے معاملے میں بھی مشورہ کرنے کے لیے آتے ہوں گے جب ہر معاملے میں رجوع کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اس شادی جو اللہ کے نام پر وہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس میں مرد عورت ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام میں پردہ فرض ہے، لیکن وہاں پر بے دھڑلے سے ایک پنڈال کے نیچے آمنے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ناچ گانے کی محفل لگی ہوئی، میوزک چل رہا ہے، اور ایسے وقت میں وہ ذمہ دار بھی جا کر کے اس مجلس میں شریک ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ اگر ہاتھ سے روکنا چاہے تو روک سکتا تھا، ڈنٹا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا تھا، کوئی ان کے خلاف چوں بھی نہیں بولتا۔ ان سب کے باوجود وہ جا کر کے شادی کے اس مجلس میں شریک ہو رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے۔ آئے دن شادی بیاہ میں یہ جو خرافات ہے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی منکرات ہوتے تھے معمولی درجے کے، اب اس سے تھوڑا آگے بڑھا، اب اس سے بھی آگے بڑھ گیا کہ شادی کی اسی اسٹیج پر ایک امام صاحب نے نکاح پڑھایا، وہ اٹھ کر کے آ گئے، پھر وہاں پر گانا چلنا شروع ہو گیا، میوزک چل رہا ہے، ڈانس ہو رہے، ویڈیو بن رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم نے پہلے مرحلہ پر چپی سادھی تو قوم یہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قوم کبھی بھی ایک کروٹ بیٹھنے والی نہیں ہے، اگر اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسرے کے تلاش میں لگ جائے گا۔ اگر اس قوم کو ایک برائی پر نہیں روکا گیا، یہ قوم دوسرے برائی کی طرف قدم اٹھائے گی۔ اب حالت اتنے برے ہو چکے ہیں، کل کے ویڈیو دیکھ لیجئے، یہ لکھنؤ کی ویڈیو آئی ہے، غالباً یہ الہ آباد کی ہے۔ ایک شادی کے مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بارات کے ایک آدمی مٹھائی مانگ رہا ہے، رسگلہ، گلاب جامن، اس کو ایک دے دیا گیا، وہ دو مانگا، دو نہیں دیا تو اس نے ایک پھینک دیا۔ وہ دیکھ کر کے ان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی مٹھائی پھینک دی، معاملہ یہاں تک بڑھا کہ مار پیٹ ہوئی، 12 زخمی ہو گئے، ایک مرڈر ہو گئے۔ یہ کل کا معاملہ ہے، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم برائی دیکھ کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت سارے خرافات اسی لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ سماج کے ایک آدمی اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، لوگ اسے لیڈر مانتے ہیں، دنیا کے معاملات میں رجوع کرتے ہیں، اور شریعت کے معاملات میں اگر غلط کام ہو رہا ہو تو روکنا دور کی بات ہے، وہ خود بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ روک دوں گا تو لوگوں کا دل ٹوٹے گا۔ خدا کا حکم ٹوٹ جائے چلے گا، لیکن لوگوں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ ہماری شریعت کا نظریہ نہیں ہے۔ لوگوں کا دل بھاڑ میں جائے لیکن اللہ رسول کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ شریعت کا نظریہ ہے۔ ورنہ یہی کام کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی 1400 سال پہلے کر لیتے۔ جب آپ نے توحید کا اعلان کیا تو کفار مکہ آ گئے تھے، اے محمد ہمارے معبودوں کی برائی بیان نہ کرو، ایسا کرو کہ ہم تمہارے دھرم کی کچھ پیروی کر لیں، تم بھی ہمارے معبودوں کے سامنے آ جاؤ، یعنی ہم بھی تمہارے مسجد میں آ جائے، تم بھی ہمارے مندروں میں آ جاؤ، مل جل کر کے کام چلا لیں گے، ہمارے خلاف بول کر کے کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ سیدھا کہہ دیجئے کافرو، ہم اس معبود کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور تم جس کو معبود مانتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین۔ دونوں قوم کے لیے الگ الگ نظریہ ہے، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ تو منکرات کو دیکھنے کے بعد روکنے کا پہلا درجہ ہے کہ آپ ہاتھ کا استعمال کریں۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد مشکات کے شارح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا لڑکا کہیں سے چوری کر کے مال لے کے آ گیا، آپ کو معلوم ہوا، آپ ڈنٹا استعمال کر کے مال لوٹا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں لوٹا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ہاتھ استعمال کرنے پر طاقت ہے لیکن آپ خاموشی تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
آپ کے بیٹا گھر میں ٹی وی چالو کر کے فلم دیکھ رہا، سیریل دیکھ رہا، آپ نماز پڑھ کے گئے، سکون سے دیکھ کر کے نظر انداز کر دیے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لاٹھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹی وی بند کروا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کیے تو آپ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ یہ ہے ہاتھ استعمال کرنے کا مطلب۔ اور یہ منکر یعنی نہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا پہلا درجہ ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، نبی کی حدیث پر غور کیجئے، تم میں سے کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، یعنی برائی کو ختم کر کے اچھائی پر لا کر کے کھڑا کر دے۔ آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ لاٹھی کے استعمال کر کے اس کو اٹھا کر کے مسجد میں لا کر کے آپ کھڑا کر دیں۔ کیا وجہ ہے کہ معمولی سے دنیا کے ڈیوٹی کرنے کے لیے آپ کے بیٹا نہیں جاتا ہے، آپ لٹ بجاتے ہیں کہ ڈیوٹی 9 بجے سے شروع ہو رہی ہے، تم ابھی تک سو رہے ہو، 8:30 ہو گیا، لیکن وہی بیٹا مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، آپ کے پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، یہ کیسا آپ کا ایمان ہے؟ تو پہلا درجہ منکرات کو روکنے کا ہاتھ استعمال کریں، اور یہ ان کا کام ہے جو کسی نہ کسی حیثیت سے لیڈر اور ذمہ دار ہیں، چاہے آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، خاندان کے ذمہ دار ہیں، سماج کے ذمہ دار ہیں، یا آگے بڑھ کر کے آپ ملک کا ذمہ دار ہیں، تو آپ کا یہ پہلا فرض ہے کہ آپ ہاتھ استعمال کر کے اس برائی کے راستے کو بند کر دیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ۔ اب دوسرا درجہ ہے، ہر آدمی ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ استعمال کریں گے تو اصلاح کے بجائے فساد پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں آپ زبان استعمال کریں، یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح کام نہیں ہے، صحیح کام یہ ہے۔ لیکن جب زبان سے روکنے کی بات آئے گی تو یہاں پر بہت سارے آداب ہمیں سیکھنے پڑیں گے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ کوئی پتھر نہیں اٹھا کر کے آپ سر پر دے مارے سر پھوڑ دیں، یہ لاٹھی اٹھا کر کے ٹانگا توڑ دیں۔ یہ جو دعوت و تبلیغ ہے یہ محبت سے کرنے والی ایک کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بہت صاف ہدایت دی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو، لیکن حکمت کے ساتھ، نرمی اور محبت کے ساتھ، سختی کے ساتھ ہم بلائیں گے تو اصلاح کے بجائے فساد زیادہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک تو ہم لوگ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، اور اگر اللہ کسی کو توفیق دے دو تو ایسا لگے گا کہ پورا ایک چوکیدار بن کے آیا ہے، اس کو اٹھا کر کے کھڑا کر ہی دینا ہے، یعنی منوا کے چھوڑنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا نبی کو لست علیہم بمسیطر، آپ چوکیدار نہیں ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے۔ ہاں حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات میں اثر ڈالتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کریں، اور محبت کے ساتھ دل میں اصلاح کا ارادہ ہو، دل میں ذلیل کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ اچھا، ایک دوسرا طریقہ غلط استعمال کر لیتے ہیں، اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اکیلے میں کبھی بولنے کی توفیق نہیں ہوگی، جب 2-3 لوگوں کو ساتھ ملے تو وہاں بولیں گے بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، تو سود کیوں کھاتا ہے، ذلیل کر دیتے ہیں، وہ جو اصلاح کا کچھ بھی ارادہ ہوگا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ہر درمی پہ اتر آتا ہے۔ تو اصلاح کا ارادہ ہو، ذلیل کرنے کا ارادہ نہ ہو، مجمع میں آپ نہ ٹوکے، تنہائی میں بولا کر کے محبت سے سمجھائے کہ میرے بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے، اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، لیکن اللہ نے کیا نصیحت کی، قولا له قولا لینا، دیکھو ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، محبت سے بات کرنا۔ فرعون جیسا ہر دھرم انسان اللہ کو معلوم ہے کہ سدھرنے والا نہیں ہے، پھر بھی فرعون کے بارے میں یہ تلقین کی جا رہی ہے موسیٰ ہارون علیہ السلام کو، جب ان کے پاس دین کی بات لے کر کے جانا تو محبت کے ساتھ اسے سمجھانا۔ آج کا دور کا کوئی کتنا بڑا عالم ہو، مفتی ہو، داعی ہو، موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مصلح نہیں ہو سکتا، اور آج کا کوئی بگڑا ہوا انسان کتنا بڑا بگڑا ہوا ہو، فرعون سے بڑا بگڑا ہوا نہیں ہو سکتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا فرعون کے مقابلے میں کہ نرم لہجے میں بات کرنا، تو آج ہم لوگوں کو ان باتوں پر کتنا زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، مسند احمد کی حدیث ہے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے بلاتکاری کی زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔
ہم سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، دے تھپڑ لے لاٹھی، لیکن اللہ کے نبی سمجھ گئے یہ بیمار ہے۔ بیمار آدمی پر غصہ نہیں کیا جاتا، ترس کھایا جاتا ہے۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر نہیں ڈانٹے گا تو بیمار کیوں ہوا، بلکہ محبت سے اس کے علاج کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی ڈاکٹر تھے قوم کا، تو نبی سمجھ گئے یہ نوجوان بیمار ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، اے نوجوان تم نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، میں بھی ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتا میرے بھائی، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے کیا تمہیں پسند آئے گا؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تم پسند کرو گے؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ تمہارے بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، زنا کرے، تم پسند کرو گے؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے بھائی تم جس عورت کے ساتھ غلط کام کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کیا تمہارا وہ بھائی پسند کرے گا یہ کام؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو نبی نے کتنی محبت سے اسے سمجھایا۔ بخاری کی روایت ہے، ایک دیہاتی مسجد نبی میں آیا، کھٹاکٹ دو رکعت نماز پڑھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، عجیب و غریب دعا کی، یا اللہ ہم پر اور محمد پر رحم کرنا، باقی ہم دو کے علاوہ کسی پر رحم مت کرنا۔ اللہ کے نبی عجیب و غریب دعا سن کر کے بیٹھائے، میرے بھائی تو اللہ کی وسیع رحمت کو اتنا تنگ کر دیا، اس کو کشادہ کرو، سب کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد اس دیہاتی نے کیا کیا، مسجد کے صحن میں گیا، پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ جب پیشاب کر لیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا مسجد کی صفائی کر دو، اور اس کے بعد اس دیہاتی کو بلایا، کہا میرے بھائی یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس کو ناپاک نہیں کیا جاتا، اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جی حضرت اب بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ حق بات کہنا بھی ہے تو محبت کے ساتھ۔ کسی شاعر نے بہت اچھی ترجمانی کی ہے کہ کون سی بات کب کہاں اور کیسی کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ تو یہ روکنے کا، برائی سے روکنے کا دوسرا درجہ ہے، زبان سے روکنا ہے اور محبت کے ساتھ روکنا ہے۔ حدیث میں تیسرا درجہ بتایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ جو آدمی ہاتھ سے روکنے پر بھی طاقت نہ رکھتا ہو، زبان سے کہنے میں ایسا لگ رہا ہو کہ فساد برپا ہوگا، فتنہ پھیل جائے گا، ماحول خراب ہوگا، تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، اس سے نیچے کا درجہ نہیں ہے۔ برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی کے خلاف آپ کے دل میں بے چینی آنی چاہیے، ایک نفرت پیدا ہونی چاہیے، اور اس بے چینی کا اثر آپ کے چہرے پر نظر آنا چاہیے کہ آپ کے بیٹا بڑا ہو گیا، گناہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ لاٹھی اٹھائیں گے تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، زبان سے کہہ کے تھک گئے، مانتا نہیں ہے۔ تو دل میں برا سمجھنے کا مطلب ہے کہ آپ بے چین رہے، اور ہر وقت آپ اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب موقع ملے اور اپنی بات اس بیٹے کو کہہ دوں، یہ بے چینی کا مطلب ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کی روتی ہے۔ اللہ کے نبی کو نبوت ملی، بے چین رہتے تھے، آپ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، گناہ تو ایک عام بات ہے، کفر پر، شرک پر، بغاوت پر لوگ زندگی گزارتے تھے، بیٹی اور لڑکی کو پیدا ہوتے زندہ گاڑ دیتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نبوت ملنے کے 3 سال تک آپ کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان 3 سالوں میں آپ دیکھ کر کے گھٹتے تھے، اور غار حرا میں جا کر کے تنہائی میں روتے تھے، پریشان رہتے تھے، اس قوم کو کیسے سدھارا جائے۔ وہ کتنی بے چینی تھی، اس بے چینی کو اللہ نے قرآن میں 2 جگہ نقل کیا ہے، ایک سورہ کہف میں، ایک سورۃ الشعراء میں ہے۔ سورۃ الشعراء میں ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی کیا آپ اس بات پر گھٹ کر کے اپنی جان دے دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ وہ کس درجہ بے چینی ہوگی کہ اے نبی آپ صرف اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں افسوس کرتے ہوئے اپنی جان گنوا دیں گے؟ یہ جان گنوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف بات دوسروں تک پہنچا دینا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاد گزرے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا حق صرف اس آدمی کو ہے
جس کے دل میں اس قدر بے چینی ہو جس طرح حوائج ضروریہ پوری کرنے کے لیے وہ بے چین ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر بھوک لگ جائے تو جب تک کھانا نہ ملے آدمی کو سکون نہیں آتا، اسی طرح جب تک تبلیغ کے تعلق سے اس طرح کی بے چینی دل میں نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو تبلیغ کا حق نہیں ہے۔ جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، اس کے دل میں کیسی عجیب و غریب بے چینی ہے، اتنے دل میں اس کے بے چینی ہوتی تھی کہ اس بے چینی کا اثر ان کے باتوں میں ظاہر ہوتا تھا کہ ایک مجمع میں 1 گھنٹہ بیان کیے سینکڑوں انسان آ کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے تھے گناہ سے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور کس قدر اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ دہلی کی جامع مسجد میں 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہوا، بیان ختم ہونے کے بعد مسجد کی سیڑھی سے آپ اتر رہے ہیں، ایک دیہاتی آدمی دوڑتا ہوا آیا بیان سننے کے لیے، مسجد کے سیڑھی پر چڑھ رہا، اتفاق سے آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ سے پوچھا کیا بھائی مولوی اسماعیل کا بیان ختم ہو گیا؟ بولا ہاں۔ اس نے کہا افسوس کہ میں بیان نہیں سن پایا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں بہت دور سے آیا ہوں، معلوم ہوا کہ جامع مسجد میں مولوی اسماعیل کا بیان ہے تو میں سننے کے لیے سب کام چھوڑ کر کے آیا ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے بیان نہ ملا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائی میں ہی اسماعیل ہوں، میرا ہی بیان تھا، تمہیں بیان سننا؟ اس نے کہا، بولا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اس کو آپ سیڑھی پر بیٹھائے اور وہ 1.5 گھنٹے کا پورا بیان آپ نے ان کے سامنے میں الگ سے کر دیا۔ ایک خادم نے کہا حضرت یہ تو عجیب بات ہو گئی، ایک آدمی کے لیے آپ نے 1.5 گھنٹہ بیان کر دیا، ضائع کر دیا اپنا وقت۔ تو آپ نے فرمایا میرے بھائی میں پورے مجمع میں بھی ایک اللہ ہی کے لیے بولا تھا اور اس ایک آدمی کے سامنے بھی میں نے اللہ کے رضا ہی کے لیے بولا۔ مجھے مجمع دیکھ کر کے میری باتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، میں ہمیشہ اللہ کے لیے بولتا ہوں، اس لیے میں نے وہ پوری بات اس بندے کے سامنے لوٹا دی۔ تو جب بھی کسی کے سامنے برائی ہو اس کو روکنے کا یہ 3 درجہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اور